آج 12 بجے میں کہتے ہیں خوش آمدید اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سانسیانی اور میں ہولی عابد۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ٹانک میں خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز کا آپریشن، کلعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر خواجہ دین مارا گیا، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سکندر شہید ہو گئے، دہشت گردوں کی پناہ گاہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ بات کرتے ہیں نوید اکبر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید بتائے گا کیا تازہ ترین آ رہی اس حوالے سے؟ جی بالکل، آئی ایس پی آر کے مطابق ٹانک کے علاقے میں کے پی کے علاقے ٹانک میں آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن جو تھا یہ انٹیلیجنس بیسڈ اس کے اوپر کیا گیا کیونکہ خفیہ معلومات ملی تھی کہ اس ایریا میں جو ہے دہشت گرد کمانڈر موجود ہے، تو وہاں پہ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر خواجہ دین عرف شیر خان مارا گیا ہے، جبکہ فائرنگ کی شدید تبادلہ بھی ہوا جس میں کیپٹن سکندر شہید ہو گئے۔ 23 سالہ شہید ہونے والے کیپٹن سکندر کا تعلق پاک وطن سے ہے، ایف سی کے وہ خدمات انجام دے رہے تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید اکبر آپ کا۔ اور اب بات کر لیتے سمندری طوفان گلاب کے اثرات کی جو سندھ پر پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھٹہ بدین سجاول اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش، کراچی میں بھی آج سے طوفانی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے، شہر میں بارش 2 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ برسات کے باعث اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے، متعلقہ اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان گلاب، ملک کی ساحلی پٹی پر دکھنے لگے اثرات۔ ٹھٹہ بدین سجاول، عمرکوٹ، کنری اور ڈگری سمیت کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے۔ شدید بارش سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا، کاشتکار بھی پریشان ہو گئے۔ غریب ہے، ان کے جو قرضہ لے کر بھی بیج لے کر کھاد لے کر ڈالا، لیکن یہاں پر برساتوں کے بعد جو ہے تمام فصلیں چاول کی تباہ ہو چکی ہیں۔ ہے، ٹماٹر ہے اور چاول ہے، تو اس سے بہت نقصان پڑے گا۔ نہ صرف ٹماٹر کی فصل کو بلکہ جو چاول کی فصل اگیتی موسم کی بوئی ہوئی ہے، جو کہ فصل تیار ہے چاول کی، اس کو بھی جو ہے وہ کافی سارا نقصان سمجھا جائے گا۔ اس طرح مرچی، مکئی اور یہ فصلیں جو ہیں ان کو بھی کافی سارا نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 2 اکتوبر تک طوفانی بارش کا امکان ظاہر کر دیا، ساتھ ہی شہریوں کو خبردار بھی کر دیا کہ طوفانی بارشیں کراچی میں اربن فلڈنگ کا باعث بن سکتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، ابھی تھوڑی سی بارش ہوئی تھی تو پورا کراچی ڈوب گیا تھا، ناگن چورنگی ڈوب گئی تھی، کیونکہ ابھی تک کوئی نالوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے اور کوئی اس طرح کا دیگر اقدامات جو ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی عملی طور پہ جو ہے نظر نہیں آئے ہیں۔ کراچی میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوا اتنے ٹائم سے، بارشوں کے بعد تو زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے دعوے جو ہیں ٹھیک ہیں، باقی تو کراچی کا حال بہت برا ہے۔ سمندری طوفان بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بھی اپنا رنگ دکھائے گا، جس کے باعث لسبیلا، سومیانی، اورماڑا، پسنی، گوادر اور تربت سمیت کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے ماہی گیروں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ 3 اکتوبر تک کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ سمندری طوفان گلاب کراچی کو کتنا متاثر کرے گا، شہر میں بادل کب سے برسیں گے، یہ ہم جانیں گے۔ آج نیوز کی نمائندہ انوشا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کے ساتھ موجود ہیں۔ جی انوشا بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے شہر قائد کے اندر سمندری طوفان گلاب کے اثرات جو ہے آج سے کراچی میں ظاہر ہونے جا رہے ہیں۔ موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کب سے جو ہے وہ بارش آج سٹارٹ ہوگی، کتنے دن تک جاری رہے گی، کتنا اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، میپس کے ذریعے بتائیے گا سردار سرفراز صاحب۔ جی دیکھیے، جو لو پریشر ایریا ادھر انڈیا کے سے موو کر کے آیا ہے راستوں سے، اور یہ گجرات سے جب عربین سی میں انٹر ہوا آج، تو یہ اس وقت یہ بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں گہرے، اور یہ ان کا اتنا پھیلاؤ ہے اتنے بڑے ایریا پر ہیں، تو اس لیے یہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لو پریشر سے اگلی سٹیج ہوتی ہے، یعنی انٹینسیفائی ہو کے شدت اختیار کر کے ڈپریشن بنتا ہے، تو ڈپریشن سے نیکسٹ جو سٹیج ہوتی ہے، یعنی اگلی 24 گھنٹے میں امکان یہ ہے کہ سائیکلون نہ بن جائے، اور سائیکلون بن جائے یا ڈپریشن بھی ہو تو 3 طرح کے امپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو
जिस एरिया को भी वो स्ट्राइक करे या जिस एरिया के करीब से भी गुजरे तो बहुत मूसलाधार बारिशें होती हैं, फिर बहुत तेज आंधी और झक्कड़ चलते हैं। बादल जो है ना ये थोड़े ऊंचे बादल हैं, इनको मीडियम क्लाउड्स हम कहते हैं, मीडियम और हाई क्लाउड्स। तो ये शाम तक है इम्कान, इसलिए कि ये जो पूरी सर्कुलेशन है उसको एक तरह से वो जो भंवर है ना समझ लें वो उसके अंदर जा रही है, लेकिन वो रिलीज करेगा जब तो शाम में फिर इम्कान है कि मॉडरेट बारिश होगी, रात से फिर तेज स्पेल का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसम यहाँ से हमने बात की, इनका ये कहना है कि मानसून के स्पेल जो है थोड़ा एक्सटेंड हो चुके हैं इस बार, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी गई, कराची भी जो है वो ज़ेरे आब आ सकता है। जी आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बता रहे हैं कि मुल्तान बिजली कंपनी ने आवाम का लूटने का एतराफ कर लिया है और मई के बिलों में ओवर बिलिंग का भी एतराफ किया। लाहौर इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग से इनकार किया, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने इजहार बरहमी किया और कहा एक माह में 33 दिन का बिल और फिर अगले माह 37 दिन का बिल भेजा गया। बिजली बिलों की ओवर बिलिंग करके आवाम से करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। नेपरा की अवामी समात में मुल्तान इलेक्ट्रिक का एतराफ। सीईओ मैपको ने कहा मई में 31 के बजाय 37 रोज के बिल भेजे गए। ईद उल फित्र और दूसरी छुट्टियों की वजह से ओवर बिलिंग की। कोविड की वजह से 8 ता 16 मई रीडिंग पर असर पड़ा। चेयरमैन नेपरा ने कहा 52 लाख सार्फिन से ज्यादती कैसे कर सकते हैं। कहाँ लिखा था कि लॉकडाउन के बायस ड्यूटियां खत्म हो गई? क्या लॉकडाउन की वजह से फौजी सरहद छोड़कर घर आ गए? दौरान समात लाहौर इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग से इनकार किया, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने इजहार बरहमी किया और कहा पहले 33 दिन अगले माह 37 दिन का बिल भेजा गया। क्या ओवर बिलिंग नहीं की गई? बताएं सार्फिन के नुकसान का अजाला कैसे करना है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि डिस्कोज के पेश करदा दलाइल बिला जवाज है, कमी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हमारा काम इंसाफ फराहम करना है। रहीम यार खान में 52 दिनों का बिजली का बिल भेजने का इंकशाफ हुआ है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने इजाफी बिल भेजे। नेपरा में समात के दौरान सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन नेपरा ने कहा सीईओ मैपको की शिकायत सबसे ज्यादा हैं, ऐसा ही चलता रहा तो सख्त कार्रवाई होगी। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर हमारे साथ मौजूद है। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पावर कंपनीज के हवाले से जो समात है वो अब मुकम्मल हो चुकी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने इस चीज का एतराफ करने से इनकार किया है कि उन्होंने ओवर बिलिंग की है, जबकि मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उनकी तरफ से इस चीज का इंकशाफ और ये चीज कहा गया है कि उन्होंने इस चीज को जो समात थी उसमें बाकायदा तौर पे तस्लीम किया है कि जो ओवर बिलिंग है वो हुई है, जिसपे जो यहाँ पे जितनी भी पावर कंपनीज के लोग आए हुए थे उसमें बुनियादी तौर पे यही चीज कही जा रही थी कि उन्होंने जिस तरह लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो छुट्टियां थी मई के महीने में उस वजह से ओवर बिलिंग होगी, जिसपे चेयरमैन नेपरा ने कहा कि छुट्टियों की वजह से कैसे ओवर बिलिंग हो सकती है। और साथ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जब उनके सीईओ जो उन्होंने कहा कि जो पावर कंपनीज की तरह जिस तरह मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने तस्लीम तो किया, लेकिन जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उन्होंने ये तस्लीम करने से इनकार किया, तो चेयरमैन नेपरा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप 35 दिनों के बिल भी भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने ओवर बिलिंग नहीं की। इसके साथ मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के बारे में जो चेयरमैन नेपरा है उनका कहना था कि आपके खिलाफ शिकायत के अंबार हैं, आपने एक तो ओवर बिलिंग की और इसके साथ साथ आपके और भी मजीद शिकायत हैं। इस तरह रहीम यार खान में तो ये भी इंकशाफ हुआ है कि 52 दिनों का जो बिल है वो भी भेजा गया है। तो अब इस हवाले से चेयरमैन नेपरा और जो दीगर पैनल था उसने अब समात मुकम्मल कर लिया है। समात में यही चीज लग रही है कि जो ओवर बिलिंग हुई है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन एफबीआर का सिस्टम ना चलने के बायस टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स गुजार का कहना है कि आईआरएस नहीं चल रहा और रिटर्न्स कैसे फाइल करें। सिस्टम बंद होने से एक्सटेंशन भी फाइल नहीं हो रही है। मजीद इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास जी हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिर टैक्स अमूर अनवर काशिम मुमताज भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। पहले सफदर आपकी जानिब आ जाते हैं, ये बताइएगा कि आईआरएस तो चल नहीं रहा, तो जब सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा तो टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल होंगे?
آج بالکل سعودیہ ایف بی آئی کی جانب سے آج انکم ٹیکس گوشواری جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے. بارہا اسٹیٹ ایف بی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تاریخ میں کوئی توسیع نہیں دی جائے گی. لیکن دلچسپ بات یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جو ٹیکس گزاروں کی بڑی تعداد ہے وہ ٹیکس کو فائل کرنے کے لیے کوشاں ہیں, لیکن جو ایف بی آئی کا سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا. اس کے اندر آئی آر ایس بھی جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے. ریٹرن فائل کرنے میں ٹیکس گزاروں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب سسٹم ہی نہیں چل رہا تو ٹیکس کیسے ریٹرن فائل کیا جائے گا, جبکہ اس روا جو سال تھا, گزشتہ مالی سال تھا, اس کے اندر انکم ٹیکس ریٹرنز کا جو ٹارگیٹ تھا وہ تھا تقریباً 35 لاکھ ٹارگیٹ تھا, لیکن اب تک جو ہے وہ تقریباً آدھے ہی افراد جو ہیں ٹیکس گزار جو ہیں وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کر سکے ہیں. لیکن اب سسٹم نہیں چل رہا. جو ٹیکس فائل کرنا بھی چاہتا ہے تو اس وجہ سے ٹیکس جو فائل نہیں کر پا رہا. تو ٹیکس گزاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں لیکن سسٹم نہیں چل رہا, اگر ایف بی آئی ان کو کوئی رعایت دینا چاہے, ایکسٹینشن ان کو ملنے کی کوئی امید ہو, تو سسٹم کی بندش کی وجہ سے, ہیوی ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں. ٹھیک. تو ممکنہ طور پر صفدر یہ لوڈ کی وجہ سے ہو رہا ہوگا, بیکاز آج لاسٹ ڈیٹ ہے. انور کاشف آپ کی جانب آ جاتے ہیں. کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر جب سسٹم پہ لوڈ بڑھتا ہے تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تھوڑی ایکسٹینشن تو دی جا سکتی ہے لوگوں کو, کل تک کی, پرسوں تک کی, تاکہ جو لوگ فائل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کر لیں. بہت شکریہ آپ کا. بیسکلی دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں, اس دفعہ ایف بی آئی نے جو ہے اپنے جو گوشواروں کے لیے ویب پورٹل جو ہے انہوں نے اپڈیٹ کر دیا تھا فرسٹ ویک آف جولائی میں. ریٹرنز کی جو تاریخ تھی وہ 3 مہینے کا 90 دن کا ایک پروویژن ہے لا میں کہ 90 دن کے اندر آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے. اب یہ تاریخ کلوز ہوتے ہوتے, اور یہ ایک ہم جنرلی ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہم لاسٹ ڈیٹ پہ آ کے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, تو وہ ریٹرنز کی جو آپ نے ابھی بات کی بالکل صحیح بات ہے, اس کی وجہ سے لوڈ بڑھا ہے, تو میرا خیال سسٹم جو ہے وہ رک گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ صحیح رسپونڈ نہیں کر رہا. ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال میں اتنے سالوں بعد یہ ہوا ہے پہلی دفعہ کہ 30 ستمبر کی ڈیٹ ہوئی, ورنہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے. تو ایف بی آئی نے یہ ایک ٹینڈنسی تو چینج کرنے کی کوشش کی, لیکن تھوڑا سا اس میں اگر ریلیف دے دیں, 15 دن کا, میں 3-4 دن بتائیں, 15 دن کا ٹائم دے دیں جس میں لوگ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کریں, اس کے بعد کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں, لیکن یہ بھی انشور کریں کہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ اس میں جو بھی کیپیسٹی کی کمی ہے, کوئی بھی گنجائش ہے, ان کو پتا ہے کہ اب لوگ ویب پورٹل کے ذریعے ریٹرن فائل کر رہے ہیں, 30 لاکھ لوگ جو ہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, ان کو اپنے سسٹم کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. دنیا میں اب یہ ایکسکیوز نہیں چلتے کہ سسٹم رک گیا ہے, اور اگر ٹیکنالوجی کو پوری طرح یوز کریں گے تو پھر آپ کا سسٹم بھی اسموتھلی چلے گا اور لوگ بھی ٹیکس ریٹرن فائل کر سکیں. یہ تو لاسٹ ڈے بھی آپ ریٹرن فائل کر سکتے ہیں, یہ آپ کا سسٹم اس طرح اویلیبل ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس دفعہ ایک, کیونکہ بہت دنوں بعد, سالوں بعد یہ ہوا ہے کہ 30 ستمبر میں ڈیٹ کلوز ہو رہی ہے, تو اگر ایک ریزنیبل ٹائم دے دیں لوگوں کو ریزنیبل ٹائم دیا جا سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھنا ہوگا ایف بی آر کو کہ وہ اپنا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کریں. بہت شکریہ کاشف صاحب, آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. صفدر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں پھر سے اضافے کا امکان ہے. 1 اکتوبر سے پیٹرول مزید 5 روپے 25 پیسے مہنگا ہو سکتا ہے. اوگرا نے سفارش کر دی ہے, ڈیزل پر 3.5 روپے اضافے کی تجویز ہے. حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. ملک کے عوام ہو جائیں تیار, پیٹرول مہنگا ہوگا پھر ایک بار. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی, جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں مزید 5 روپے 25 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے. ڈیزل کی قیمت میں 3.5 روپے فی لیٹر اضافہ تجویز کر دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے امکان سے ہی شہری پریشان ہو گئی. کل بڑھے گا, پھر 15 دن بعد پھر بڑھے گا, پھر اس سے 15 دن بعد پھر بڑھے گا. پیٹرول بڑھ رہے 5 روپے, یہ تو نئی بات نہیں ہے. یہ تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ بڑھتا اور بڑھتا ہے. یہ تو حکومت کی نااہلی ہے کہ 5 روپے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. کوئی اس سے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, بجلی پیٹرول ہر چیز مہنگا ہوتا ہے. اس سے ہم کر دینا چاہیے, گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے. ٹینشن ہی ٹینشن ہے, دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا.